بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ میں ہوں محمد بلال طاہر اور میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب۔ السلام علیکم حافظ صاحب، یہ بتائیں رمضان المبارک کے آخری 2-3 ایام ہیں، ان ایام میں ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے کیا اعمال کرنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رمضان المبارک کا ذکر فرماتے ہوئے کہا ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں، ان میں سے یہ چند دن رہ گئے ہیں۔ اب پہلا عشرہ رحمت کا تھا، دوسرا مغفرت کا تھا، تیسرا جو عشرہ ہے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سا جو ہے وہ قیمتی ہے۔ آپ کا جو سوال ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، حقوق اللہ تو یہ ہیں کہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو مانے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں حقوق اللہ علیحدہ ہیں اور حقوق العباد علیحدہ ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد ایک چیز ہیں۔ کیسے؟ حقوق اللہ، اللہ نے کہا کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، مسکینوں کا خیال کرو، قیدیوں کا خیال کرو۔ اللہ نے کہا کیا؟ جھوٹ نہ بولو۔ اللہ نے کہا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس کی اطاعت کرو۔ کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم میرے سے محبت کرنا چاہتے ہو، کیوں؟ میں تمہارا خالق ہوں۔ اللہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمیں مشکلوں سے نکالنے والا، ہماری حاجتیں پوری کرنے والا، ہاں ہمیں اولاد دینے والا، ہمیں رزق دینے والا۔ تو انسان کا خالق و مالک اللہ ہے۔ اب اللہ سے جو آپ کا مالک ہوتا ہے نا، اس سے ایک فطری محبت ہوتی ہے، فطری محبت۔ کیوں محبت ہوتی ہے؟ کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اس نے آپ کو زندگی دی، اس نے آپ کو حسن دیا، اس نے آپ کو معیشت دی، سب کچھ تو مالک نے دیا۔ تو اللہ کریم نے کہا کہ دیکھو میرا حق کیا ہے، کہ اگر تم میرے سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت حق ہے اللہ کا کہ انسان اللہ سے محبت کرے، لیکن اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ اللہ کے محبوب سے سیکھنا پڑے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں مانتا اور میں ڈائریکٹ اللہ اللہ کروں گا، اللہ کہتا ہے میں پھر تجھے ہی نہیں مانتا۔ لا الہ الا اللہ اللہ کو تب قبول ہے اگر اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ لگا ہوگا۔ اللہ کی توحید اللہ کو تب قبول ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت کو مانا جائے گا۔ اللہ کو کلام اللہ تب قبول ہے جب آپ اس کو آخری کتاب اور ضابطۂ حیات سمجھ کے قبول کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے حق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے حق لوگوں کے بارے میں حکم دیا ہے، زندگی گزارنے کا اللہ نے جو اسلوب بیان کیا ہے، جو طریقہ کار بیان کیا ہے، اس پر بھی عمل کیا جائے۔ نماز اللہ کا حق ہے، روزہ اللہ کا حق ہے، حج اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ اللہ کا حق ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان حقوق کے ساتھ انسانوں کے حق متصل ہیں، لہذا حقوق اللہ کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی۔ حقوق العباد کیا ہے؟ کہ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ نہ بولا جائے، غیبت نہ کی جائے، کینہ نہ رکھا جائے۔ لیلۃ القدر کی رات ہر ایک کی بخشش ہوگی، کینہ پرور کی نہیں ہوگی۔ ہم آج کی دنیا میں بلا وجہ کینہ پروری کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بغض، حسد، جھوٹ بولتے ہیں لا غرض، جیسا میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ بغیر کسی بے لذت گناہ جسے کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ تو حقوق العباد کیا ہے؟ صرف یہ حق نہیں ہے کہ آپ نے جا کے کسی کو روٹی کھلا دی، آپ نے نہیں، غیبت یہ بھی حق ہے کہ غیبت نہ کی جائے، حق ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، حق ہے کہ حسد نہ کیا جائے، حق ہے کہ سچ بولا جائے۔ اور پھر اس کے بعد اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا، اب یہ جو آخری 2-3 دن رہ گئے ہیں، اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں صدقہ فطر بھی آپ نے ادا کرنا ہے، اس کا ہم پہلے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ صدقہ فطر آپ فوری ادا کر دیجئے، یہ تو ہر ایک پر ہے، لہذا اس کو فوری ادا کریں اور ان لوگوں کو دیں کہ جو مستحق ہیں، تلاش کر کے دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اب وہ کوارنٹائن کی اصطلاح سمجھا دی اس کرونا نے پوری دنیا کو۔ اپنے آپ کو یہ 2-3 دن کوارنٹائن کر لیں قرآن کے ساتھ، آپ کے پاس قرآن ہو، مصلی ہو اور آپ ہوں،
جب قرآن اور مصلی پہ آپ بیٹھیں گے تو آپ کو اللہ مل جائے گا، اور جب آپ کو اللہ مل جائے گا تو پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے پھر نہ اس پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اللہ کیسے ملیں گے؟ اللہ مخلوق کی خدمت سے ملیں گے۔ الخلق عیال اللہ، یہ جو انسان مخلوق ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کا کنبہ ہے۔ آپ کے کنبے کا کوئی خیال کرے، آپ کے خاندان کا۔ آپ ساری زندگی کہتے رہتے ہیں اس نے یار بڑا احسان کیا میرے اوپر بڑا مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ آج اللہ کی مخلوق مشکل وقت میں ہے تو نکلیے، ان کی مدد کیجئے، ان کے لیے اپنے دروازے کھول دیجئے، اپنے دل کے بھی، مال کے بھی، جان کے بھی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے۔ تو اس لیے ایک تو استغفار کی کثرت کریں، قرآن کریم پڑھیں، اور وہ جو دعا ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اس کی کثرت کریں، اور روزے کو روزہ بنائیں۔ حقوق اللہ یہ ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور حقوق العباد یہ ہیں کہ کسی بندے کو آپ سے تکلیف نہ پہنچے۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیے تو انشاءاللہ جو یہ رمضان ہے یہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ وہ معاف کرنے والا ہے، کریم ہے، رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ 70 ماؤں، ایک ماں کافی ہوتی ہے۔ آپ غمناک ترین حالات میں بھی جب جا کے اپنا سر اپنی ماں کے اپنا گود میں رکھتے ہیں، آپ کے سارے غم وہ چھین لیتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو اس کیفیت میں ہو کہ جب آپ برے حالات میں ہوتے ہیں، جب آپ کے اوپر مصائب آتے ہیں، جب آپ کے لیے مشکلات آتی ہیں، تو آپ غلط بھی ہوں تو آپ کی ماں ہی ہوتی ہے جو پھر بھی کہتی ہے کہ نہیں، میرا بیٹا جو ہے، یعنی جتنا مرضی دنیا کا آپ عقل مند ترین آدمی ہو، اس کی ماں یہی کہے گی، اس سے غلطی ہو جائے، کہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا، اس کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو بیچارہ بالکل ہی جو ہے نا اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ مائیں کبھی نہیں، لیکن ماں کی گود پہلی تعلیم گاہ ہے۔ درس گاہ کون سی ہے؟ ماں کی گود، وہاں سے انسان سیکھتا ہے۔ یہ وہ ماں جو سردی کی رات میں بچہ پیشاب کر دیتا ہے اور وہ اس کو دوسری طرف لٹا کے خود اس ٹھنڈی بستر پہ لیٹتی ہے، وہ ایک ماں ہے۔ اور میرا رب جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس رب نے اعلان کیا، منادی کی ہے کہ میں آسمان دنیا پہ تمہاری حاجتیں پوری کرنے آیا ہوں، آؤ میرے سے اپنی حاجتیں پوری کروا لو۔ اور اگر ہم اس کی طرف رجوع نہ کریں، اس سے مانگے نہ، اس کی طرف جائے نہ، تو پھر یہ ہماری غلطی ہے۔ لیکن وہ تو کریم ہے، عطا کرنے والا ہے، عطا کر دے گا۔ ہم لینے والے بنیں، وہ دینے والا جو ہے وہ موجود ہے، ہم لینے والے بنیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا حافظ صاحب، عید قریب ہے، عید الفطر کس طرح سے ادا کی جائے؟ دیکھیں، میں گزارش کروں، عید الفطر کے بارے میں جو احکامات ہیں میں آپ کو شریعت اسلامیہ کی روح سے بھی اور باقی بھی۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ جو عید ہے، اس مرتبہ میں چاہوں گا کہ جن لوگوں نے عید کا، پہلے تو ہم نے عرض کیا ہے کہ بجائے نئے کپڑے بنانے کے، بجائے آپ جو ہے اس کا بہت، اگر آپ نے بنانے بھی ہیں تو بہرحال اس کا چرچا نہیں ہونا چاہیے، اس کا دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بیچارے اس مرتبہ عید پہ نئے کپڑے نہیں لے سکے ہوں گے، نئی جوتی نہیں لے سکے ہوں گے۔ غریب آدمی اور متوسط طبقے کے بچوں کے لیے خوشی کا دن رمضان اور عید ہوتا ہے۔ تو اب حالات کرونا کی وجہ سے تو آپ نے اگر لیے بھی ہیں تو ان کو زیادہ آپ اس کی نمائش مت کریں۔ اور دوسرا یہ ہے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ سیدنا عمر ایک موٹے ریشم کا جبہ کپڑا لے کر جو ہے، اس کا جبہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اسے خرید لیں، عید اور وفود سے ملاقات کے وقت اسے اپنے زیب تن کیا کریں۔ اس سے پتہ چلا کہ عید پر نئے کپڑے جو ہیں وہ بنا سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا، وہ بھی بڑا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لباس تو وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی نمود و نمائش اور یہ جس طرح ہم کرتے ہیں، تو اس حوالے سے میری گزارش ہے کہ سادہ عید منائی جائے، اور عید سے پہلے
کوئی عید کی نماز پہ جانے سے پہلے کوئی چیز جو ہے میٹھی تناول کر لینا. ہمیں روایات میں ملتا ہے, سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہ نکلتے جب تک آپ چند کھجوریں نہ کھا لیتے. اس سے پھر فقہاء, علماء, محدثین کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے جب عید کی نماز کے لیے نکلیں تو ساتھ کوئی میٹھی چیز اس سے پہلے کھا لیں. کھجور اویلیبل ہے تو کھجور کھا لیں, اس سے سنت ادا ہو جائے گی. اور اسی طرح, اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ کرونا کی وجہ سے بار بار کہا جاتا ہے یہ گلے ملنا یہ کوئی سنت نہیں ہے, تو لہٰذا آپ خود بھی بچیں, لوگوں کو بھی بچائیں. السلام علیکم کہہ لیں, اور کھلی جگہ پر عید ہوگی جیسا کہ حکومت نے بھی کہا ہے اور علماء نے بھی کہا ہے. SOPs جو طے ہیں اس کے مطابق جو ہے, اب چونکہ کھانا پینا کھل گیا اور تو پھر آپ آ کے عید کی نماز کے بعد اپنے گھر میں کھائیں پئیں جو مرضی کریں. لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ عید کے موقع پہ جب آپ اپنے گھر کا دسترخوان لگائیں تو اپنے ارد گرد پڑوسیوں, ملازموں, محلے داروں ان کا بھی خیال کریں, کیونکہ بہرحال ان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے اور لازم ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کا بھی حق رکھیں. اور عید کی جو ہے نماز, خوشبو لگانا اور نہانا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں عید پر ہیں, لیکن نمود و نمائش کرنا اور لوگوں کو دکھلانا کہ میں نے بڑے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, میں نے بڑی مہنگی گاڑی میں, یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں پھل کھاتے ہیں تو اس کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکیں, تاکہ جو آپ کا پڑوسی ہے یا کوئی آج کے دور میں گزرنے والا جو اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا تو اس کا دل دکھی ہوگا. اسلام تو انسانیت کا دین ہے, اسلام تو انسانوں کے تحفظ کا دین ہے. تو عید کو باقی انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں جو ہے مکمل عید کے اوپر جو ہے بات کریں گے. اس وقت جو ہے میری یہی گزارش ہے کہ سادگی کے ساتھ عید منائیں, دعاؤں کے ساتھ عید منائیں. یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے اور اللہ سے آپ مانگیں اور اللہ کریم آپ کو عطا فرما دے. اچھا حافظ صاحب, لیلۃ الجائزہ جس کو چاند رات بھی کہتے ہیں, اس کی فضیلت کیا ہے اور ہمیں اس پر کیا اعمال کرنے چاہیے؟ یہ بڑا زبردست آپ نے سوال کیا, لیکن سوال میرا بھی اپنے دیکھنے والوں سے ہے کہ وہ تیار ہیں لیلۃ الجائزہ کے لیے. یہ کون سی رات ہے جس دن صبح عید ہوگی, جس دن رمضان ختم ہوگا؟ اب اس رات کو کرنا کیا ہے؟ چاہ بازاروں میں نکل جائیں, شاپنگ مالوں میں نکل جائے, عشاء کی نماز بھی بھول جائے. ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارے ہاں, اعتکاف بیٹھتے ہیں ہم 9 دن, لیکن مغرب کی نماز سے اعتکاف اٹھے, عشاء کی نماز بھی بھول گئے. میرے بھائی یہ تو رات اتنی قیمتی رات ہے, اتنی قیمتی رات ہے کہ اگر آپ کو اس رات کی افادیت نظر آتی, ایک ہم بتا رہے ہیں نا, ایک ہے سامنے, تو کوئی آدمی مصلے سے اس رات نہ اٹھتا. ایک مزدور ہے, اس نے 1 مہینہ مزدوری کی, چلیں کبھی اس نے دیکھا مالک ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو ذرا میں آج کے حالات میں چائے کا گھونٹ پی لیا, روٹی کھانے گیا تو لمبا چلا گیا, جیسے ہم کرتے ہیں, نماز کے بہانے سے ذرا آرام شرام کر لیا, جو یہ ہے نا, پوری مزدوری نہیں کی. بابو آ جائے دفتر میں کام کرنے والا, 8 گھنٹے دفتر میں کام ہوتا ہے, 4 گھنٹے وہ بھی ٹوٹتے پھوٹتے کرتے ہیں, 5 گھنٹے کر لیے, ٹیلی فون یہ وہ. اب یہ جو ہمارے حالات ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب وقت آ گیا تنخواہ لینے کا, اور مالک نے اعلان کیا کہ تنخواہ نہیں خالی دوں گا, بونس بھی دوں گا, انعام بھی دوں گا. اب یہ جو مزدور ہے جس نے مزدوری بھی صحیح نہیں کی, کام بھی پورا نہیں کیا, جس طرح مالک نے بتایا اس طرح کام بالکل ہی نہیں ہوا. ہماری عبادات ایسی ہیں نا, روزہ بھی ہمارا ایسا ہے, سارا دن گپے لگاتے رہے, جھوٹ بولتے رہے, غیبتیں کرتے رہے, ذخیرہ اندوزی, منافع خوری, کوئی کام چھوڑا نہیں ہے. اب وقت آ گیا, چاہیے تو یہ تھا کہ مالک کٹوتی کرے, وہ کہے بھائی تجھے 8 گھنٹے کام دیا تھا, تجھے کہا تھا روزہ ایسا قبول ہوگا کہ جس میں غیبت نہ ہو, جس میں جھوٹ نہ ہو, جس میں حسد نہ ہو, جس میں کینہ نہ ہو, جس میں بغض نہ ہو. اور تو نے کیا کیا؟ تو نے کیا یہ ہے کہ تو نے سارا کچھ ہی وہ کیا جس سے میں نے منع کیا تھا.
تو اب چل بھاگ، کس چیز کی تنخواہ دوں؟ یہاں رب کریم ہے ہمارا مالک، وہ بالکل مختلف ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ، تم نے جو کچھ بھی کیا اس کے باوجود میں تمہیں تمہاری مزدوری، تمہارے انعام دینے کو تیار ہوں. اب میں یہ بھی لینے کو تیار نہیں. میں نکل گیا ہوں بازاروں میں، وہ سارے کام کر رہا ہوں جو میرے رب نے منع کیے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، چاند رات ہماری جو ہوتی ہے، سارے وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا. تو اب بتاؤ، مجھے کوئی عقل مند کہے گا کہ بے وقوف کہے گا نا کہ آج تو لینے کیا ہے، یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے یہ انعام لینے کی رات ہے. چاہیے یہ تھا ہم لائنوں میں لگے ہوتے، مصلی گرا کے سجدے میں پڑے ہوتے کہ یا اللہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ دے دے، تیری نعمتیں اپنی، اور ہمیں پرواہ ہی نہیں کرتے ہم. تو یہ بھی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. قرآن کریم میں کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے بہت زیادہ دوں گا. اب یہ شکر کا وقت تھا کہ ہم سجدے میں کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں رمضان دیا، ہم ٹوٹی پھوٹی جو بھی تھا، ہم نے وقت پہ نماز بھی نہیں پڑھی، ہم نے تلاوت بھی نہیں کی، ہم نے، یا اللہ پھر بھی تیرے بندے ہیں، مہربانی کر دے. اب ہم یہ کرنے کو تو تیار نہیں، اور ادھر سے جب انعام ملنے لگا تو انعام لینے کو بھی تیار نہیں. لیلۃ الجائزہ وہ رات ہے جس دن روزہ رکھنے والوں کو، تراویح پڑھنے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، رمضان میں عبادات کرنے والوں کو اللہ کریم نے انعامات سے نوازنا ہے. یہ قبولیت کی رات ہے، بجائے اس کے کہ یہ ساری رات گپوں میں اور بازاروں میں اور علاقوں میں. یہ رات جو ہے اس کو کسی بھی صورت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنا سر گرا کے اللہ سے مانگنا چاہیے. حافظ صاحب، مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کس طرح کرنی چاہیے؟ دیکھیے، اس وقت پوری انسانیت مظلوم ہے. یہ کرونا نے سب کو مظلوم بنا دیا ہے، اور اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے جو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، حدیث ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. تم زمین والوں پہ رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم کرے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم زمین والوں پہ رحم کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. یہ رحم نہیں ہے. ہم ظلم کیا سمجھتے ہیں کسی کو مار دینا؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ 2 روپے کی چیز ہم 5 روپے کی بیچ رہے ہیں؟ یہ ظلم نہیں ہے کہ میں پیسے لیتا ہوں 1 کلو کے اور دیتا ہوں 3 پاؤ؟ میں پیسے لیتا ہوں 5 کلو کے اور دیتا ہوں 4.5 کلو. یہ ظلم نہیں ہے کہ میرے گھر کے اندر دسترخوان پہ 5 قسم کے کھانے ہیں اور میرے ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا سو رہا ہے. یہ سارے ظلم ہیں. ان ظلموں سے بھی نکلنا ہے، ان مظالم سے بھی نکلنا ہے. اور جو کشمیر میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، باقی دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بھی مذمت کرنی ہے، اس سے بھی امت کو نکالنا ہے. یہ جو امت مسلمہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم کالجسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. آج کیا ہمیں یہ تکلیف ہو رہی ہے؟ آج مسلم امہ کی وحدت کی ضرورت ہے. جب تک مسلم امہ وحدت ایک اتحاد میں نہیں آئے گی، نہ مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے، نہ فلسطین حل ہو سکتا ہے. اور جو خطرات بڑھ رہے ہیں، پاکستان جو ہے دنیا اسلام کی ایٹمی قوت ہے، سعودی عرب ہمارا ارض حرمین شریفین جو ہے وہ مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد کا مرکز ہے. مکہ اور مدینہ، جہاں کوئی کسی سے نہیں پوچھتا کہ آپ شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، ہر کوئی وہاں جا کے عرفات، منا، مزدلفہ، وحدت امت، پوری امت ایک جگہ جمع ہوتی ہے. اب ان کو اس جگہ کو بھی خطرات لاحق ہیں، ہمیں بھی خطرہ. ہر مسلم ملک جو ہے وہ پریشانی میں ہے. اب اس سے کیسے نکلنا ہے؟ اس سے نکلنے کا راستہ، اور مسلم جو مظلوم ہیں، وہ کشمیری ہوں، وہ فلسطینی ہوں، وہ شامی ہوں، وہ عراقی ہوں، وہ کوئی بھی دنیا میں جو مظلوم ہے اس کی مدد آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک جو اس پر ظلم ہو رہا ہے اس پر آواز بلند کریں. آج مقبوضہ کشمیر کے اندر کتنے ماہ ہو گئے کرفیو لگا ہوا ہے، لیکن کوئی نہیں بول رہا. OIC اسلامی سربراہی کانفرنس ایک بیان جاری کرتی ہے. بھئی بیان تو جاری کرے، عملاً آج جو کچھ ہو رہا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں اس پر خاموش ہیں سارے. بھئی بولنا ہوگا، اسی طرح عزم کرنا ہوگا کشمیریوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ
اظہار یکجہتی خالی نہیں، ان کی جدوجہد آزادی میں ان کے ساتھ مکمل طور پر تعاون جو آپ کر سکتے ہیں قانون کے دائرے میں ریاست کے، اور ارض حرمین شریفین مکہ مدینہ، اس کے سلامتی، اس کی عظمت، اس کی تحفظ، اس کا عزم کرنا ہوگا۔ آج پوری دنیا کے اندر فلسطینیوں کے ساتھ خطبات جمعہ میں اظہار یکجہتی کیا گیا ہے، کشمیریوں کے ساتھ کیا گیا ہے، اور حرمین شریفین، ارض حرمین شریفین کی عظمت، سلامتی، دفاع اور استحکام کے لیے مکمل مسلمانوں نے تعاون کا اعلان کیا ہے، یقین دہانی کروائی ہے سعودی عرب کی قیادت کو، خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کو، اور فلسطینی مظلوموں کو، کشمیریوں کو ایک ہی رستہ ہے کہ آپ مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے مسائل کو اجاگر کریں، اور جہاں جو جس سطح پہ ان کی مدد کر سکتا ہے ان کی مدد کریں، اپنے ممالک کے اندر سے انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقہ واریت کو ختم کریں، اور جس طرح مکہ اور مدینہ میں آپ ایک ہو جاتے ہیں جا کر عرفات مزدلفہ میں، وہاں سب لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں، وہاں نہ کوئی شیعہ رہ جاتا ہے، نہ سنی، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، وہاں سب ایک ہوتے ہیں، نہ حنفی، نہ مالکی، نہ اسی طرح آج پوری دنیا کے اندر یہ اعلان کیا گیا، یہ عزم کیا گیا جمعہ کے اجتماعات میں جہاں جہاں ہوئے ہیں اور ذرائع ابلاغ پر، کہ ہم مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور ارض حرمین شریفین کی عظمت، سلامتی، دفاع اور استحکام کے لیے ہر طرح سے اپنے مکمل تعاون کا اور یقین دلاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہی وہ طریقہ ہے جس کو پر ہمیں اپنی بات کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ یا رب العالمین، رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، یا اللہ یا کریم، ان لمحات کے ختم ہونے سے پہلے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ، ظاہری باطنی، سری اعلانی، اے اللہ جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے، یا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری توبہ کو توبۃ النصوح بنا دے، یا اللہ یہ جو وبا آئی ہے یا اللہ اسے ختم فرما دے، یا اللہ جو معاشی اور اقتصادی اور اے اللہ جانی نقصان ہوا اس کا نعم البدل خیر والا عطا فرما دے، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، یا رب العالمین جو ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، یا کریم کرم فرما دے، یا رحیم رحم فرما دے، یا اللہ تو کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، یا اللہ رمضان المبارک کی عظمتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا فرما دے، لیلۃ القدر کی رات یا اللہ اگر گزر گئی تو ہمیں اس میں شامل فرما دے، اگر آنے والی ہے تو یا اللہ ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ رزق حلال کے دروازے کھول دے، یا اللہ عظمتیں عطا فرمانے والے عظمتیں عطا فرما دے، ذلتوں سے بچا لے، یا رب العالمین عزتیں عطا فرما دے، یا رب العالمین جنہوں نے اس پیغام کو نشر کرنے، اس پیغام کو پہنچانے میں جو معاون ہے یا اللہ ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے، خیر کا معاملہ فرما دے، شر سے محفوظ فرما دے، یا اللہ یہ کیپٹل ٹی وی کے مالکان اور اس کا سٹاف، جتنے دوست احباب پورا ماہ یا اللہ خیر کی بات پہنچانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، یا اللہ ان پہ بھی اپنا فضل و کرم فرما، رحم فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، عراقیوں کی مدد فرما، شامیوں کی مدد فرما، کشمیریوں کی مدد فرما، ارض حرمین شریفین اور اس کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اور ہر شر سے یا اللہ پاکستان کو اور بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ یہ کرونا کا مرض اس کے خاتمے کے لیے جو جہاں جہاں ہمارا طبی عملہ، ہماری فوج، ہمارے پولیس والے یا اللہ اور باقی جو کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔